سپریم کورٹ کے ایک جج ہیں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب. انہوں نے ایک فیصلہ دیا. سپریم کورٹ کے جسٹس ہے, سپریم کورٹ کے, کوئی سول جج نہیں ہے یا سیشن کورٹ کا یا ہائی کورٹ کا جج نہیں ہے, سپریم کورٹ کا جج ہے. اور وہ فیصلہ دیتے ہوئے کہتا میرا دماغ, میری عقل, میرا فہم, میری فراست یہ بات کہتی ہے کہ جس مرد کی کسی عورت سے شادی ہو جائے تو وہ جو عورت ہے جس سے شادی ہوئی ہے, چونکہ وہ اس کی لائف پارٹنر ہے, وہ اس کے کاروبار میں بھی معاون ہے, وہ اس کی گھرداری کی ذمہ داری بھی سر انجام دے رہی ہے, تو شادی کے بعد کی جتنی بھی کمائی خامند کمائے گا اس کا آدھا حصہ بیوی کا ہونا چاہیے. سب سے پہلی بات یہ ہے, نہایت ادب سے, جسٹس محسن اختر کیانی صاحب, آپ کا دماغ, آپ کا فہم, آپ کی فراست دین بھی نہیں ہے, شریعت بھی نہیں ہے اور قانون بھی نہیں ہے. اگر آپ کسی چیز کو قانون بنانا چاہتے ہیں اسمبلی میں پیش کریں, اور اسمبلی کے اندر بھی پاکستان میں سپریم لا قرآن و سنت ہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب نے سمجھا یہ معاملہ بھی شاید اجتہادی نوعیت کا ہے, شاید اتنا کم علم ہوتا ہے ان لوگوں کے پاس. اجتہاد ان نصوص پہ کیا جاتا ہے, ان احکامات کے اوپر کیا جاتا ہے جو غیر واضح ہوں, جن سے کوئی نتیجہ اخذ نہ کیا جا رہا ہو. جبکہ خامند کی جائیداد میں بیوی کا جو حصہ ہے یہ مبہم آیتیں نہیں ہیں, یہ مبہم احکامات نہیں ہیں, یہ اللہ رب العزت نے اس قرآن پاک میں بطور وصیت یوصیکم اللہ, اللہ تعالیٰ نے بطور وصیت نازل کی ہیں کہ اگر تمہارا بچہ نہ ہو تو بیوی کا 1/4, اور اگر تمہاری اولاد ہو تم مر جاؤ تو بیوی کا 1/8. یہ حصہ کس نے طے کیا ہے؟ یہ وصیت کس نے کی ہے؟ اللہ کے واضح حکم سری نص کے بعد کیا اجتہاد کی اسلام میں گنجائش موجود ہے؟ نہیں موجود. جسٹس صاحب آپ کو اتنا نہیں پتا کہ اجتہاد بھی نصوص کی موجودگی میں نہیں ہوتا, اور یہ امت مسلمہ کا اجماعی عقیدہ ہے کہ بیوی کا 1/8 حصہ اگر اولاد موجود ہے, اگر اولاد موجود نہیں ہے تو کمپلسیشن میں 1/4 ہے. آپ نے یہ جو نصف کا قانون اپنے دماغ سے حذف کیا, کہاں سے کیا؟ یورپ سے, مغرب سے. وہاں پہ میاں بیوی کے اندر جب طلاق ہو جائے یا اس طرح کا معاملہ ہے تو نصف جائیداد ہے. یہ لوگ مغرب سے اتنے متاثر ہیں کہ ان کو اللہ رسول بھول چکا ہے. ہماری اپیل ہے سپریم کورٹ کے اس بینچ سے جہاں پہ ججوں کے خلاف کارروائی ہوتی ہے کہ ان کے خلاف کارروائی کی جائے, ان کو اپنے عہدے سے معطل کیا جائے, کہ جن کو یہی بنیادی بات نہیں پتا کہ اسلام کے واضح اور صریح احکامات کے خلاف نہ سپریم کورٹ فیصلہ دے سکتی ہے, قومی اسمبلی کے سارے اراکین جمع ہو کے کہتے ہیں کہ شراب حلال ہے تو شراب حلال ہو سکتی, بیوی کا حصہ آدھا ہے تو بیوی کا حصہ آدھا ہو سکتا. نصوص کے اوپر لا کی بھی اجازت نہیں ہوتی. یہ سپریم لا ہے, قرآن و سنت واضح ہے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ. جسٹس صاحب اللہ کہہ رہا ہے اللہ سے ڈر جائیے. فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ, جو اللہ کے حکموں کے خلاف فیصلے کرتے ہیں, ڈر جائیں, فتنے میں مبتلا ہو گئے. فتنے میں تو آپ مبتلا ہو گئے, آپ نے قرآن پاک کے واضح اور صریح حکم کے خلاف ایک آواز کو بلند کیا. اور اگلی آگے آئے یصیبہم عذاب علیم, عذاب علیم بھی ہے. یہ صرف دنیا میں نہیں ہے, یہ آخرت کے اندر بھی عذاب ہے. فلا وربک لا یؤمنون. محمد آپ کے رب کی قسم یہ ایمان نہیں لا سکتے جب تک آپ کے کیے ہوئے فیصلوں کو دل سے نہ مانے. اگر دل میں کجی آ جائے فیصلہ مانتے ہوئے بھی بندہ کہ ہے تو اللہ اور رسول کا فیصلہ لیکن میرا دل مطمئن نہیں ہے. آپ کے سامنے ایک بنیادی مسئلہ رکھتا ہوں, حقیقت ہے. پھر لوگ کہتے ہیں مولوی سخت باتیں کرتے ہیں. اللہ کی قسم یہ بھی اجماعی امت ہے,
کہ قرآن پاک کی ایک واضح صریح آیت کا انکار کرے، ایک آیت کا صرف، یا ایک حدیث کا انکار کرے، اس کا کیا حکم ہے؟ ہم کہیں گے تو شاید ہمارے اوپر ایلیگیشنیں لگ جائیں۔ ایک آیت قرآنی کے حکم کا انکار کرنا، عمل میں کمزوری ہو سکتی ہے، عمل میں کجی ہو سکتی ہے، عمل میں انسان کی کمی کوتاہی ہونا الگ بات ہے، لیکن یہ سمجھنا اسلام میں نمازیں 5 نہیں ہے، 2 سے بھی کام چل جائے گا، اسی وقت بندہ دائرہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اسی وقت۔ عقیدے کے اندر یہ بات رکھنا، یعنی آپ نے فیصلہ بھی دے دیا اور کہا کہ آپ نے قرآن نہیں کبھی پڑھا، آپ علماء سے مشاورت کر لیتے، ایسے فیصلوں کو ہم ردی کی ٹوکری کے لیے، اس کے لیے بھی ردی کی ٹوکری کے مناسب بھی نہیں ہے یہ فیصلے، اور نہ پاکستان میں ایسے فیصلوں کو منظور کیا جا سکتا ہے، اور نہ ہم انشاءاللہ پاکستان میں ایسی مغربیت زدہ جو ذہنیت ہے اس کو پرموٹ کرنے دیں گے۔ اس فیصلے کو حکومت فی الفور واپس لے، سپریم جوڈیشل کونسل میں ان جج کے خلاف امپیچمنٹ کی کارروائی ہونی چاہیے، اور ان کو پاکستان کا قانون ہی پڑھا دیں کہ سپریم لا قرآن و سنت ہے، یہی پڑھا دیں کہ آپ قرآن و سنت کے بیان کردہ اور واضح فیصلوں کے خلاف بھی کھڑے ہو جائیں گے۔ کل کو کہہ دینا کہ سود بھی حلال ہے، شراب بھی حلال ہے، یہ فیصلہ بعین ایسا ہے کیونکہ یہ اللہ نے، یہ حصہ اللہ نے آسمان سے نازل کیا، آپ اللہ سے بھی زیادہ مخلص ہو گئے ہیں عورتوں کے، یہ اخلاص، یہ پتہ نہیں اخلاص کی کون سی قسم ہے، جس خالق مالک نے بنایا اس کو تو تقسیم سمجھ نہ آئی، میں اتنا ذہین اور انٹلیکچوئل ہوں مجھے سمجھ آ گئی ہے، انا للہ و انا الیہ۔ بند کیجیے ایسے فیصلوں۔ دوسری اہم بات، کل رات کو پاکستان کی حکومت نے پاکستان کی عوام کے اوپر پیٹرول کا ایٹم بم گرا دیا۔ آپ حیران رہ جائیں گے کہ اسلامی معیشت کے طلبہ ایک عرصے سے ان کو اسلامی نظام معیشت کے حوالے سے گائیڈ کرتے ہیں کہ آپ ہم سے رابطہ کر لیں اگر آپ سے معیشت درست نہیں ہوتی، آپ کو بتائیں خط و ہاتھ پیٹرول کی قیمت بڑھا دی جاتی ہے، اور لطیفے بھی چل رہے ہیں کہ دنیا میں کہیں بھی جنگ ہو نا تو صرف 3 ملک متاثر ہوتے ہیں، کون سے؟ 2 جن کی آپس میں ہو رہی ہے اور تیسرا پاکستان۔ آپ حیران رہ جائیں گے، یہ عوام کے ساتھ اتنا بڑا ظلم ہے، اتنا بڑا ڈاکہ ہے، یہ جو 458-60 روپے پیٹرول انہوں نے کیا، اس کے اوپر صرف یہ جو ان کی باتیں ہیں نا کہ جنگ کی وجہ سے ہوا، یہ ہوا، آپ صرف ان کے اوپر ٹیکسز کا نصاب نکال لیجئے، لیوی کیا ہے 160 روپے، دیگر ٹیکسز کیا، پڑتا کتنے کا ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ جب ایمرجنسی کی صورت ہو، اچھا عوام حکومت کا کام کیا ہوتا ہے؟ عوام کو ریلیف دینا نا، آپ سڑکیں بناتے ہیں، آپ پل بناتے ہیں، آپ ہسپتالوں میں میڈیسن بیچتے ہیں، آپ نے اماموں کے 25-25 ہزار لگائے ہیں، آپ نے بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام چلایا ہے، یہ سارے سبسیڈائز ہے نا۔ پیٹرول کے اوپر آپ سے سبسیڈی کا بھی مطالبہ نہیں ہے، کوئی مطالبہ نہیں ہے سبسیڈی کا، آپ سے مطالبہ یہ ہے کہ آپ کو جتنے کا پڑتا ہے اس میں 1 روپیہ پروفٹ رکھے بغیر عوام کو بیچ دیجئے، عوام آپ کو سلوٹ بھی کرے گی، آپ کے فیصلوں کو مانے گی بھی۔ لیکن ان کا طرز عمل پتہ کیا ہے؟ اگر ہمیں 250 روپیہ فی لیٹر کمائی آتی ہے، اس کمائی کو کم نہیں کرنا۔ تم نے 250 روپیہ لیٹر کما کے کرنا کیا ہے؟ اس وقت عوام پس رہی ہے، اس کمائی کو بند کرو، اس 160 روپے کو ختم کرو۔ IMF کی غلامی، افسوس ہے یورپ کی غلامی پہ رضا مند ہوا تو، مجھ کو تو گلہ تجھ سے ہے، یورپ سے نہیں ہے۔ مغرب کی غلامی، IMF کی غلامی، جس نے اس کے ساتھ معاہدہ ہے، پیسہ آپ کی جیب میں جانا معاہدہ اس کے ساتھ ہے۔ ایک طرف یہ ہے جی جنگ ہو رہی ہے، دوسری طرف یہ خبریں بیان جاری کرتے ہیں جی وہ ایران نے ہمارا آئل کنٹینر نہیں روکا، 20 جہاز پاکستانی جھنڈوں کے گزار دیے ہیں۔ پھر وہ بات صحیح ہو گئی ہے نا کہ جنگ جہاں پہ بھی ہوگی تیسرا ملک پاکستان ہی ہوگا۔ یہ کیا ہے؟ اس اضافی قیمت کو فی الفور حکومت وقت واپس لے، ورنہ عوام پہلے ستائی ہوئی ہے۔ عوام اس وقت
بنیادی طور پہ جنگی حالات میں آرمی چیف فوج اور اداروں کے ساتھ حالت جنگ کی وجہ سے کھڑی ہے، ورنہ آپ کے جو اعمال ہیں نا اس کی وجہ سے آپ کے ساتھ کوئی بھی نہیں ہے، صرف جنگی حالات کی وجہ سے ہے کہ ملک کا اور قوم کا ایک نقطہ نظر خارجہ پالیسی پہ ہونا چاہیے، اس وجہ سے آپ کی حمایت کی گئی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ ان باتوں کا فائدہ اٹھا کر کہ چلو عوام میں اس ٹائم ذہن سازی ہے ہمارے حق میں تو پٹرول بم گرا دیا جائے، ایسی کسی مہنگائی کو اور کسی چیز کو ہم قبول نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ کل بہاڑی کے اندر جمعیت اہل حدیث کا ایک عظیم الشان اجتماع بھی ہوگا، جو احباب جانا چاہیں وہاں پہ بھی اس قضیے کو اٹھائیں گے اور مہنگائی کی اس لہر کے خلاف جمعیت اہل حدیث پورے پاکستان میں احتجاجات بھی کرے گی۔